تجھے یاد ہونا چاہیے، بھول کر کیوں پڑھا تو نے درود پاک؟ تو میرے دوستو یہ نماز کے کچھ فرائض ہیں، ان فرائض میں اب انہماک بڑا ضروری ہے۔ قیام جو بندہ کر رہا ہے، اگر آپ ناراض نہ ہو تو میں نے بڑے بڑے ذی علم کہلانے والے، اور اگر اور ناراض نہ ہو تو بڑی بڑی اونچی گدیوں پر براجمال لوگوں کو دیکھا ہے نماز میں ہاتھ باندھنے کا سلیقہ نہیں آتا، لیکن چونکہ پیر صاحب کو چھیڑ کے کسی شخص نے مار تو کھانی نہیں کہ اب جا کے مسئلہ بتائے، اور بتا بھی لیا تو ایسا نہ ہو وہ کہے تینوں کی پتہ ہے میں کو معرفت والا کام پیا کرنا۔ تو یہ ایک ایسا چادر لوگوں نے اوڑھ لیا، بڑے بڑے سیانے لوگ نماز کے ضروری مسائل سے بھی آگاہ، نماز کے ضروری مسائل سے آگاہ۔ یہ بھی تراویحیں ہیں، لوگ، میں نے ایک صاحب سے کہا سجدے میں گئے اور پیچھے سے دونوں پیر اٹھا دیے، اب دونوں پیر اٹھائے تو نماز ختم ہو گئی، پیر اٹھائے ہیں تو وہ نا تھوڑا سا، تو میں نے محبت کے ساتھ بڑا، چونکہ تھوڑے سے صاحب، میں نے کہا ان کو تھوڑا سا نا بڑا قائل کر کے میں نے کہا آپ نے پیر دونوں اٹھا دیے تھے تو کچھ مناسب نہیں ہے، اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ بڑے جو جملے میری وکیبلری میں مہذب تھے وہ سارے میں نے اکٹھے کر کے ان سے بات کی۔ کہتے حضرت صاحب تواڈے کہتے بھی شروع کیتیاں نے، ہن تسی پیراں دا بھی ساہ نہیں کڈن دیندے، بھی پڑھنا میں روز جدن دا تسی جمعہ پڑھایا پہلے، انہیں بھی ساہ نہیں کڈن دیندے۔ میں نے کہا یار شریعت منع کرتی ہے، میں کون ہوتا ہوں تجھے؟ یہ ہمارا انداز ہے، ہم اپنی طرز کے ساتھ، اپنے انداز کے ساتھ، اپنے غور کے ساتھ، اپنے دیکھیں نا، حج کے موقع پر میرے ساتھ ایک بزرگ تھے تو وہ کچھ ایسی باتیں کرتے جو درست نہیں تھی، تو میں ان کو منع کرتا، میں کہتا یہ آپ کا طریقہ ٹھیک نہیں، آپ صحیح ہو جائے۔ تو مجھے کہنے لگے اللہ قبول کرنے والا ہے اللہ۔ میں نے کہا آپ کیا کام کرتے ہیں؟ کہتے ہیں برتنوں کی دکان ہے۔ تو میں نے کہا بڑی پتیلی کتنے کی ہے؟ کہنے لگے 6000 کی۔ تو میں کہتے کچھ 4.5 دے تو قبول کر لیں دے ہو، کتنے کی ہے؟ 6 کی ہے، تو 4.5 لے لیں آپ قبول کر لیں۔ کہتے نہیں جی ہوتے کاروبار ہے۔ تو میں کہ نماز ہی سب تو چھوٹی ہے، حج ہی سب تو چھوٹا ہے۔ بھئی عجیب معاملہ نا، اللہ قبول کرے تو سارا کچھ، اور تجھے کوئی بندہ کہہ دے کہ چل ٹھیک ہے تیرا 50,000 دینا ہے، تو اس طرح کر 45 لے لے، تو 5 بھی کم کرنا قبول، اور رب کے بارے میں تیرا نظریہ چلو قبول کر لے گا جو مرضی کرتا پھروں۔ کتنی عجیب سوچ ہے، کتنی عجیب سوچ۔ تو میرے عزیز نماز کے مسائل دیکھیں نا، 2 قدم اگر سجدے میں اٹھ گئے، کم از کم 1 انگلی کا سجدے میں لگانا واجب ہے، اگر دونوں اٹھ گئے تو نماز ہے، اور جان بوجھ کے اگر کسی نے ایسا کیا تو اس کا معاملہ بھی گیا۔ پھر میں نے دیکھا ہے لوگوں کو سجدہ کرتے بڑی جلدی ہے، ہمیں نماز پڑھنے کی بڑی جلدی ہے۔ کئی جن سے ذرا بے تکلفی ہوتی ہے ان کو میں کھڑا کر کے کہتا ہوں چلو تیز تیز سناؤ، جو نماز میں پڑھتے ہو ویسے سناؤ، پورا زور لگا لیں۔ ہم 2 رکعتیں نہیں پڑھ سکتے، لوگ 8 پڑھ کے بھاگ جاتے ہیں۔ کتنی جلدی ہے، کتنی جلدی ہے تمہیں جانے، کہاں جانا ہے، کہاں تک بھاگو گے؟ صحابہ کرام کا انداز دیکھیے، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ایک شخص حضور کے سامنے نبی پاک نماز پڑھ کے بیٹھے ہیں، وہ آیا ہے، اس نے نماز پڑھی ہے، اور نماز پڑھ کے وہ سلام عرض کرنے آیا تو حضور نے فرمایا چل دوبارہ پڑھ۔ صحیح مسلم ہے، اس نے نہیں کہا حضور ابھی تو میں نے پڑھی ہے، تو یا رسول اللہ دوبارہ چل پڑھ۔ صحابہ کی زندگی کا مقصد ایک ہی تھا کہ جو مصطفیٰ کی زبان سے نکل جائے ہم نے کر گزرنا ہے، اس میں یہ نہیں کہنا لا اللہ اللہ کیسے کس طرح، دوبارہ پڑھ لی۔ ساری نماز پڑھ کے آئے تو نبی پاک نے فرمایا چل دوبارہ پڑھ۔ ایک نماز تیسری دفعہ کہتے میں پڑھ کے پھر آیا تو حضور نے چوتھی دفعہ فرمایا چل۔ تو کیا خوبصورت لفظ ہے اس صحابی کے بھی، کہنے لگے حضور مجھے تو آتی نہیں، ذرا سکھا نہیں دیتے؟ حضور مجھے نماز، سونیا مجھے نماز، مجھے کیا خبر تھی قیام سے، مجھے کیا غرض تھی سجود سے، وہ تو تیرے نقش پاک کی تلاش تھی جو جھکا رہا میں نماز میں، وہ تو تیرے نقش پاک کی تلاش تھی جو جھکا رہا۔ حضور میں نے ایک دفعہ نا ایک حدیث پاک بیان کی، سلو کما رأیتمونی اصلی، حضور نے فرمایا نماز اس طرح پڑھو جس طرح میں پڑھتا ہوں، اس طرح پڑھو جس طرح۔ تو حضرت محدث بہاولپوری بیٹھے تھے، کہنے لگے مولانا یوں نہ کہے، حدیث کے لفظوں پہ غور کریں، سلو کما رأیتمونی اصلی، اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ فرمایا جیسی نماز مصطفیٰ نے پڑھی ہے کوئی پڑھ سکتا ہی نہیں، کوئی ویسی نماز ادا کر سکتا
کر ہی نہیں سکتا. قد نرا تقلب وجهك فی السماء. باقیوں کو آسمان کی طرف دیکھنا منع ہے، لیکن حبیب دیکھے تو اللہ فرماتا ہے محبوب دیکھتا رہ، تو دیکھتا ہے تو میں تجھے دیکھتا ہوں، تو مجھے دیکھتا ہے تو میں. رب آکھے سونے محبوبہ تیرے سو ناز اٹھے نہ ہاں لوکی میریاں قسماں کھاندے نے، میں تیریاں قسماں چاہنا. حضور نے فرمایا چل دوبارہ پڑھ. حضور مجھے کہاں آتی ہے نماز، سکھا دے. لفظ کتنے حسین ہے صحابی کے اور جواب کتنا اعلیٰ ہے میرے نبی کا. حضور نے فرمایا اللہ اکبر کہہ کے نماز کی نیت باندھ اور اتنی دیر قیام کر جتنی دیر تجھے اطمینان نہ ہو جائے. جتنی دیر تجھے، بولیے، جتنی دیر تجھے اطمینان نہ ہو جائے، جتنی دیر تجھے اطمینان. اب اطمینان کا ترجمہ میں پنجابی میں کیا کروں، کر دوں ترجمہ پنجابی میں؟ اطمینان کا معنی ہے اتنی دیر قیام کر جتنی دیر تو رج نہ جاوے، اطمینان نہ ہو جائے، تیرے قلب کو سکون نہ، اتنی دیر قیام کر. پھر فرمایا رکوع میں جا، صحیح مسلم کے لیے، اور اتنی دیر رکوع کر کے تجھے اطمینان ہو جائے کہ میں نے اپنے رب کی تسبیح پڑھ لی ہے. پھر فرمایا تو سجدے میں جا اور اتنی دیر سجدے میں جا، اتنی دیر سجدے میں جا، اتنی دیر کہ تجھے اطمینان حاصل ہو جائے. فرمایا وقار سے نماز پڑھ. اور کیا کمال کر دی مدینے کے چاند نے. فرمایا جب تو اس طرح کی نماز پڑھ کے اٹھے گا اللہ تیرے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اللہ تیرے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز سے رشتہ پتہ کیا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں بدر کی ساری رات کافر صفے سیدھی کراتے رہے اور اللہ کے رسول ساری رات ہی نماز ادا کرتے رہے، ساری رات نماز ادا کرتے رہے. تیز آندھی آئی ہے تو نماز، اگر جو ہے موسم خشک ہو گیا، بارش نہیں ہوتی تو حضور نے نماز پڑھی ہے. بارشیں تیز آ گئی ہیں تو نماز شروع کر دی. سورج گرہن چین گرہن ہو گیا تو نماز شروع کر دی. اگر بہت سارا قحط آ گیا تو بھی نماز. ہمارے ہاں کہاں نماز استسقاء کا رواج رہا ہے، کہاں ہمارے ہاں نماز توبہ کا رواج رہا ہے. ہم تو اندر بیٹھ کے تبصرے کرتے ہیں، ہم تو محکمہ موسمیات کو دیکھتے ہیں. ہمارے ہاں کہاں وہ لذتیں خاص نہیں ہیں جو میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے ساتھ لذات تھی. عبادت کا سرور، عبادت کا کیف، نماز نعمت ہے.